السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ امیر بلاج فیملی اور تیفی بٹ فیملی کے درمیان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس دشمنی کے نتیجے میں اب تک دونوں جانب سے تقریباً آدھے درجن سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہوئے ہیں۔ 2024 میں جو پہلا قتل ہوا وہ امیر بلاج کا تھا، اس کے بعد دوبارہ ستمبر کے مہینے میں ہی جاوید بٹ جو تیفی بٹ کے بنوئی تھے ان کا بھی قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ دشمنی مزید جو ہے وہ تقویت لے دی گئی، دونوں جانب سے بیان بازی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ جاوید بٹ کے قتل کا جو مرکزی ملزم تھے وہ کیسر بٹ اور امیر فتح تھے۔ یہ ایف آئی آر تہمینہ جاوید جو مقتول کی اہلیہ تھی انہوں نے درج کروائی تھی۔ اس کے بعد امیر فتح نے اپنی عبوری ضمانت لاہور کی سیشن عدالت سے کروائی۔ اس ضمانت کی جو ہے یہ عدم پیروی کی بنیاد پر ضمانت خارج ہوئی، پھر اس کے بعد یہ ملک سے باہر چلا گیا۔ امیر فتح کے ساتھ جو کو اکیوز تھا یعنی کہ ساتھی ملزم تھا وہ کیسر بٹ تھا، تاہم پولیس نے اس حوالے سے اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا تھا۔ 4 قریب افراد جو ہیں مزید اس کیس کے اندر پکڑے گئے تھے، لیکن بعد ازاں پوسٹ ارسٹ بیل یعنی کہ بعد ازاں گرفتاری جو ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی تھی۔ اس کے اندر الیاس تھا، اظہر نامی ملزم تھا، ان کی ضمانتیں جو لاہور کی سیشن عدالت سے منظور ہوئی تھی، لاہور ہائی کورٹ سے الیاس کی ضمانت منظور ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیسر بٹ کی حد تک جو ہے ان لوگوں کی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ صرف امیر فتح اس کیس کا مرکزی ملزم تھا۔ لاہور کی سیشن عدالت میں اس نے اپنی عبوری ضمانت دائر کی تھی، لیکن پولیس نے اس دوران ایک رپورٹ دی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ملزم اس کیس کا مرکزی ملزم بھی ہے اور اس کی جو ہے موقع کے اوپر نشاندہی ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ امیر فتح کی لاہور کی سیشن عدالت نے ضمانت خارج کی، جس کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی عبوری ضمانت کروانے کے لیے پہنچا۔ گزشتہ ہفتے اس نے اپنی عبوری ضمانت کروائی تھی۔ آج 22 جنوری کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے پولیس سے ریکارڈ طلب کیا تھا۔ آج امیر فتح کے جو مین وکیل تھے عابد ساقی صاحب، انہوں نے اپنی دلائل کا آغاز کیا، جبکہ مدعی کی جانب سے پرویز عنایت جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ آج دلائل میں بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ یہ واقعہ کس طرح پولیس نے کس طرح کی انویسٹیگیشن کی۔ بہت سارے لکونے جو ہم پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بتاتے رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر تھے، وہ آج تمام کے تمام سامنے آ گئے تھے۔ ان تمام وقوعوں میں مین جو چیز تھی، آج جب آرگومنٹ شروع ہوئے تو پرویز ساقی جو اس ملزم کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو پی ایف ایس اے کے یعنی کہ سیف سٹی کے کیمرے اس کے اندر ملزم کی موجودگی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم موقع پہ موجود ہے، لیکن اس کی موجودگی کسی بھی کیمرے میں ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیانات دیے گئے ہیں، جو ان کی اہلیہ تھی انہوں نے جو بیان دیا تھا مقتول کی، اس میں انہوں نے پہلے بیان میں دیا ہے کہ میں نے اس کو موقع پر دیکھا ہے، جبکہ اس کے اندر فائرنگ کی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر جو وقوع آگے چل کے ثابت ہوا اور اس میں بات سامنے آئی کہ ان کو قتل کرنے والا 2 شوٹر تھے جنہوں نے فائرنگ کی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں موقع کے اوپر رکھی گئی۔ پھر ایک ڈی وی آر کا ذکر آیا ہے اور ڈی وی آر جو پولیس کو فراہم کی گئی تھی اس کی فرانزک کروائی گئی، تو اس کے اندر جو ویڈیو دی گئی تھی وہ ثابت نہیں ہو سکی کہ واقعی یہ اس ڈی وی آر کی ویڈیو ہے۔ تاہم مدعیوں کی جانب سے پرویز عنایت نے دلائل کا آغاز کیا اور سپریم کورٹ کے حوالہ جات دیے، ان کے کیسز کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تاہم عدالت نے اس حوالے سے کچھ چیزوں پہ ان سے استفسار کیا کہ اس کیس کو ہم نے میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیا اس میں ملزم کی موجودگی موقع کے اوپر ثابت ہوئی؟ تو عدالت کو بتایا گیا بالکل بھی نہیں۔ تاہم عدالت نے اس کے بعد پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس کیس کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو مدعیوں کا بیان ہے وہ کس حد تک ہے۔ 5 گھنٹے کا ڈیلے سے بیان آ رہا ہے، 3 گھنٹے کے ڈیلے سے ایف آئی آر کا اندراج ہو رہا ہے، تو پھر اس میں کیا صورتحال بنتی ہے؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ اس میں صورتحال یہ بنتی ہے کہ پھر میرٹ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے جو ایویڈنس ہے وہ سامنے نہیں آ رہا اور ملزم کی موجودگی جو ہے موقع کے اوپر ثابت نہیں ہو رہی، جس کے بعد عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایک اہم کیس اس حوالے سے بھی تھا کہ یہ ایک واحد ملزم رہ گیا تھا جاوید بٹ کے قتل کا، جس کی ضمانت کنفرم ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ اس سے قبل اس کا بھائی امین موصف، جس کو 109 میں پولیس نے رکھا ہوا تھا، اس کی بھی عبوری ضمانت جو ہے وہ لاہور کی سیشن عدالت سے کنفرم ہوئی تھی۔ بعض جو ملزمان تھے، جو شوٹر تھے جنہوں نے جاوید بٹ کو قتل کیا تھا، ان کی بھی عبوری ضمانتیں جو ہے پوسٹ ارسٹ بیل جو ہے وہ کنفرم ہوئی تھی اور صرف ایک واحد ملزم تھا۔ تاہم عدالت نے تمام حقائق اور دلائل سننے کے بعد جو ہے ملزم کی عبوری ضمانت منظور کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں سے جو ہے امیر فتح کے اوپر اور کوئی کیس نہیں ہے، لیکن تیفی بٹ فیملی کو جو ایک بڑا دھچکا بھی لگا اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو پولیس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ملزم پر جو ہے یہ تمام قتل کروانا جو ہے وہ ثابت بھی ہوتا ہے، لیکن اب اس کیس کا جو چلان ہے وہ عدالت کے اندر جب پیش کیا جائے گا اس پر اس کا ٹرائل شروع ہوگا، پھر ہو سکے گا ممکن پتہ لگے گا کہ اس کے اندر وکلا کیا دلائل دیتے ہیں اور کس طریقے سے ملزمان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کیس کے اندر مزید جو اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔